فضیلت حضرت آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے. مزید آپ سنتے ہی رہتے ہیں ہر بندہ اس نیت کے ساتھ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو سبحان اللہ کہتا ہے غرست لہو فی الجنہ، اللہ کی ذات جنت کے اندر اس کے لیے ایک درخت پیدا کرتے ہیں. اس نیت کے ساتھ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی اردا گرد تشریف فرما ہے. وہ کیسا منظر ہوگا؟ سبحان اللہ. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے محبوب آپ ذرا ہمارے سامنے جا کر فرمائیے میرے محبوب دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. اللہ کے محبوب اس زنگ کو اتارنے کے لیے دنیا رگمار استعمال کرتی ہے. جب انسان کے دل کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارا جائے گا؟ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارے جنہیں آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، جنہیں عبداللہ کا در یتیم کہا جاتا ہے، جنہیں شمس الضحیٰ کہا جاتا ہے، جنہیں بدر الدجا کہا جاتا ہے، جن کے لیے رب نے فرشوں سے لے کر عرشوں تک سارے رستے سجا دیے. انہوں نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب دلوں کو زنگ لگ جائے موت کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ موت کی یاد دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے. میرے ساتھ ذرا رہے، موت کی یاد دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے. تو آئیے کیوں نہ موت کو یاد کیا جائے. یہ موت ہر انسان پہ آنی ہے. میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب. جا کر گئے سبحان اللہ اور شوق سے گئے سبحان اللہ. اللہ جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے اسے مدینے لے جا. میرے آقا نے فرمایا کل فی الدنیا کأنک غریب. دنیا کائنات کے اندر رہنے والوں دنیا کے اندر فقط اس طرح گزارو جس طرح ایک مسافر ہوا کرتا ہے. مجھے اگر سفر کرنا پڑ جائے میں مسافر بن کر کسی جگہ پہ جاتا ہوں، مجھے ایک کمرہ مل جاتا ہے، میں اس کمرے کے اندر رات گزارتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ صبح سویرے ہوتے ہی میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کائنات کی قسم جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے میں اس کمرے کو سجاؤں گا بھی نہیں، میں اس کمرے کو بناؤں گا بھی نہیں، میں اس کمرے پہ محنت بھی نہیں کروں گا بلکہ اپنا وقت گزار کے وہاں سے چلا جاؤں گا. فرمایا کائنات کے اندر رہنے والوں دنیا میں اس طرح وقت گزارو جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے. مسافر سفر کر کے چلا جاتا ہے، پیچھے مالک جانے ان کے کام جانے. شاعر کہتا ہے اے دنیا ایک مسافر خانہ. ذوق ہو تو پھر میں شعر پڑھتا ہوں. ایٹی لی سبحان اللہ نہیں جاگ کیا کو سبحان اللہ. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے اے دنیا ایک مسافر خانہ کی ایتھوں لے جانا او یار بنا لے
جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مجھے دوست و احباب نے بتلایا کہ مرحوم لیاقت رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ، جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ دعا کرنے والے کی پیٹھ کے پیچھے فرشتہ مقرر فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، رب اس فرشتے کو حکم کرتے ہیں، اے میرے فرشتے، اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے، تو میرے اس بندے کے لیے دعا فرما، میں رب اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتایا گیا وہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے وضو کیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ، جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ ہاتھ کے سارے گناہ اس ہاتھوں کے پانی سے بہا دیتے ہیں۔ اور جب کلی کرتا ہے منہ کے سارے گناہ رب معاف کر دیتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے، پانی ابھی زمین پہ نہیں پہنچتا، اس پانی کے ساتھ سارے گناہ بھی جاتے ہیں۔ اور اس پہ ایک روایت بھی موجود ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہہ دے رحمت اللہ، آپ جانتے ہیں نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ، حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم سب حنفی ہیں، کیا ہے؟ حنفی، حنیفہ سے ہی ہے، ہم ان کے مقلد ہیں۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ کو اللہ نے ایک استعداد فرمائی، آپ کو اللہ نے ایک قوت بخشی، ایک طاقت عنایت فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ وضو کرتے تو ہاتھوں سے دھلتے ہوئے گناہ اللہ آپ کو دکھلائی دیتے تھے۔ اللہ آپ کو دکھا دیتے تھے۔ آپ جب وضو فرماتے، ساتھ ارد گرد لوگ بھی وضو کرتے تو لوگوں کے گناہ آپ کو دھلے ہوئے دکھائی دیا کرتے تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، پروردگار مجھ سے یہ تیری صفت ہے، تیرا وصف ہے، تیری عطا ہے، اللہ یہ عطا واپس کر لے۔ مجھ پر لوگوں کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں، لوگوں کے عیب ظاہر ہوتے ہیں، میرے رب نے وہ اپنی صفت اور اپنی قدرت واپس کر لی۔ پتا چلا کہ رب کریم اپنے ولیوں کو یہ چیزیں دکھا دیتا ہے۔ پتا چلا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو گناہ دھلتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے منہ کے گناہ دھلتے ہیں، جب بازو دھوتا ہے پاؤں دھوتا ہے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا جب انہوں نے وضو کیا، نماز کی تیاری کی، نماز کے لیے چلنے لگے، دن بھی جمعے کا تھا۔ اللہ جو اونچی سبحان اللہ کہے اسے موت جمعے کے دن والی عطا فرمائے۔ یہ دعا میں نے کیوں کی ہے؟ یہ بات میں نے آخر میں کرنی تھی، ابھی بات آ گئی تو کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا جس کی موت جمعے والے دن آ گئی اللہ اس سے حساب نہیں لے گا۔ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ جو جمعے والے دن مرے اللہ اس سے حساب و کتاب نہیں لیتے۔ تو وضو کر کے اپنی تیاری کی، با وضو ہو کر مسجد کی جانب آنے لگے، اللہ کے گھر میں آنے لگے، رب نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔